السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ دو ماہر قرآن موجود ہیں, ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ قراء حضرات جو کہ ہمارے سینٹر میں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے بہت خوبصورت انداز سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان سے حفظ بھی کر رہے ہیں, ناظرہ بھی سیکھ رہے ہیں اور تجوید بھی سیکھ رہے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ جو تھی وہ میرے لیے اس لیے بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ جب میں نے اپنا قرآن کا سفر شروع کیا تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں پوری زندگی یہ سمجھتی رہی کہ میرا قرآن کا تلفظ جو ہے یا قرآن پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور میں بہت اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھتی ہوں جس طرح سے اس کو پڑھنے کا شاید حق ہے. تقریباً 2011 میں پہلی دفعہ مجھے کسی نے کہا, یہ جب میں نے ان کے سامنے کچھ حصہ قرآن کا پڑھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی کچھ غلطیاں ہیں. تو میں بہت حیران ہوئی کہ میں تو ہمیشہ سے, میں نے بچپن میں پڑھا بھی ہوا ہے قرآن اور میں ہمیشہ سے ہی سوچتی آ رہی ہوں کہ میں تو بہت اچھا قرآن پڑھتی ہوں, تو یہ مجھے اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں. پھر اس وقت میں نے کچھ تھوڑا بہت قرآن سیکھا لیکن بیچ میں گیپ آیا اور اس کے بعد بھی میری کوشش جاری رہی. کچھ بیسک تجوید کو میں نے سیکھا لیکن پھر ایک لمبے عرصے کے بعد 2018 میں پہلی دفعہ میں نے علم التجوید کے نام سے کورس کیا, جس کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ سچ میں وہ لوگ جو مجھے کہہ رہے تھے کہ جی غلطیاں ہیں اور آپ درست نہیں پڑھ رہی ہیں قرآن, وہ صحیح کہہ رہے تھے اور واقعی میں بہت غلطیاں تھیں. میرے مخارج ٹھیک نہیں تھے اور بھی کافی جو نالج تھی وہ مجھے نہیں تھی. تو آج انشاءاللہ ہم تجوید کے بارے میں بھی جانیں گے, سمجھیں گے. اس کے علاوہ ہم حفظ کے بارے میں, کیونکہ الحمدللہ میرے خیال سے سب پیرنٹس کا خاص طور پہ یہ شوق ضرور ہوتا ہے اور بڑے ہونے کے بعد بھی میرے خیال سے ہر انسان کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے قرآن کو حفظ کر سکے. لیکن اس کی بہت سی متس ہوتی ہیں, بہت سی مس انڈرسٹینڈنگس, مسکنسیپشنز ہمارے سامنے ہوتے ہیں, ہم کنفیوز رہتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتے. پھر پیرنٹس کو بہت زیادہ اسٹرگلز اور پرابلمس کا سامنا رہتا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ آج کا یہ پوڈ کاسٹ کیا جائے تاکہ انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو اچھے سے ڈسکس کر سکیں. سب سے پہلے جزاک اللہ خیر کثیر ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری طلحہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قاری طلحہ آپ کی ایج 28 اور ماشاء اللہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے ٹیچنگ کا خاص طور پہ وہ 10 سال کا ہے. اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حسنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور قاری حسنین از 25 ایئرز اولڈ اور الحمدللہ آپ کا بھی جو ایکسپیرینس ہے وہ آلموسٹ 10 ایئرس کا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمارے آڈینس کے ساتھ اپنے بارے میں ضرور شیئر کریں, خاص طور پہ اپنے بچپن کے لحاظ سے, اور قرآن سے آپ کس وقت جڑے اور کس نے موٹیویٹ کیا, کیا پیرنٹس کا ڈیسیجن تھا یا آپ لوگوں کا اپنا ڈیسیجن تھا, اور اگر تو پیرنٹس کا ڈیسیجن تھا تو پھر وہ کون سا ایسا موقع تھا جب جا کر یہ فائنلی آپ لوگوں کے ڈیسیجن میں چینج ہوا. کیونکہ اکثر یہ ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کے فیصلے پیرنٹس لیتے ہیں اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کر بھیج دیتے ہیں مدرسہ یا جہاں بھی, لیکن ایک وقت لگتا ہے کہ جب بچوں کو یہ احساس ہو کہ اصل میں یہ ہمارے لیے ہی ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گی قاری حسنین آپ اپنے بارے میں انشاءاللہ ضرور ہمیں بتائیے. جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کو آپ نے اس قابل سمجھا. دیکھیے, قرآن کا جو سلسلہ ہے بچپن سے میرے ساتھ ایسے شروع ہوا تھا کہ جو ہمارے جو چاچا تھے, چاچا اور چاچی, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے گلی محلے کے اور جو ہمارے بھی جو ساتھ پڑوسی رشتہ دار وغیرہ تو ان کی جو ہے کلاسز ہوتی تھی ناظرہ کی اور حفظ کی ہمارے گھر کے اندر ہی, ہمارے گھر کے صحن میں. تو اس میں بھی جو ہے نا پڑھا کرتا تھا اور میں نے اپنا ناظرہ جو ہے وہیں پر کمپلیٹ کیا تھا. صحیح. اس کے بعد جو ہمارے جو دادا ابو تھے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے, تو ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرے والد صاحب کا نام فیض اللہ ہے, کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ حافظ قرآن بنے. تو الحمدللہ ہم 5 بھائی ہیں لیکن 4 جو ہے الحمدللہ حافظ قرآن ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تو ہمارے گھر میں بچپن سے ہی جو ہے وہ قرآن کی جو ریڈنگ ہے, قرآن کی کلاسز جو ہیں وہ چلتی رہا کرتی تھی. تو ہمارا جو محلے میں جو گھر تھا وہ بھی اسی وجہ سے پہچانا جاتا تھا کہ یہاں پر قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں, قرآن کو پڑھایا جاتا ہے. تو اس کے بعد اسی طرح کر کے میں قرآن الحمدللہ وہاں پہ کئی دفعہ میں نے ناظرہ ختم کیا, اور جب میں نے گریڈ 5 کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد پھر میرا خود جو ڈیسیجن تھا وہ یہ تھا 50-50 تھا کہ میں آگے اسکول, مطلب ایک کشمکش میں تھا. لیکن جو میرے جو بھائی تھے اس وقت تک تو انہوں نے حفظ کر لیا تھا, تو انہوں نے پھر جو ہے نا مجھے بھی حفظ میں ڈال دیا.
اور میں خود بھی سچی بات ہے کہ میں تھوڑا سا کشمکش میں تھا، لیکن پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے اپنے حفظ کو کمپلیٹ کیا، کیونکہ میری جو آواز تھی اللہ تعالیٰ نے جو جس آواز سے نوازا تھا، میں جب بچپن میں جہاں پر بھی سفر کرتا تو والدین مجھے کہتے کہ ہم لوکل گاڑیاں جو ہوتی ہیں تو ان میں ہم جو ہے نا وہ سفر کیا کرتے تھے، تو وہاں پر مجھے اکثر والدین کہتے تھے کہ ابھی گانے چل رہے ہیں بس میں تو آپ تلاوت شروع کر دو، تو میں تلاوت شروع کرتا تھا اور پھر وہ بس والے جو ہیں وہ گانا بند کر دیتے، سارے خاموشی سے سنا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح کبھی میں چھوٹا سا ہی تھا 6 7 8 سال، اس ایج میں ہی جو ہے وہ مجلس میں بھی کبھی بلا لیتے تھے کہ آپ تلاوت کریں، تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا، بس چھوٹی صورت میں کوئی بھی پڑھ لیتا تھا. اور محلے میں جو ہمارے ساتھ والے پڑوسی ہوتے تھے وہ آتے تھے کہوہ لے کر یا اس طرح کچھ لے کر، تو میں ان کو دم بھی پڑھ اپنی طرف سے کچھ بھی پڑھ کے دم کر لیتا تھا، لیکن وہ الحمدللہ شفا یاب دم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بس اسی وجہ سے جو ہے نا قرآن سے لگاؤ چلتا رہا. اور پھر آگے جب میں نے حفظ کیا تو پھر میں خود بھی جو ہے نا مزید اس کے ساتھ میں جب قرآن کی تلاوتیں سنتا تھا حرم کے ائمہ کی، اور خاص طور پر جو ان کی جو قرآن کی جو تفاسیر ہیں وغیرہ ان کے بارے میں، تو مجھے مزید شوق تو شروع میں تو سچی بات ہے شوق مجھے اتنا نہیں تھا حفظ کے بعد، کیونکہ شیطان حفظ کے بعد زیادہ تنگ کرتے ہیں انسان کو. تو پھر اس کے بعد مجھے جو ہے نا وہ کہا کہ میں دوبارہ اسکول پڑھوں، میں نے کہا، لیکن میرے بھائیوں کا ڈیسیژن نہیں تھا، انہوں نے تھوڑی سختی کی کہ، اور انہوں نے اچھا کیا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ نے مدرسہ ہی پڑھنا ہے. تو میں نے الحمدللہ اسلامک اسٹڈیز کا کورس وہاں سے جب مکمل کیا تو اس کے بعد مجھے لگا کہ میں نے کچھ سیکھا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں. خیر 8 سال بے شک علم کو دے دیں آپ، لیکن علم پھر بھی آپ کو اتنا ہی حصہ دیتا ہے جتنا وہ ایک چڑیا جو ہے سمندر سے پانی لیتی ہے، اتنا بھی شاید علم انسان کے پاس نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو میں نے وہاں سے پھر جو ہے نا قرآن کو تھوڑا سمجھا، اور پھر اسی طرح کر کے قرآن کے ساتھ الحمدللہ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب جو میں آگے بچی کچھ جو چھوٹی سی زندگی ہے اس کو میں قرآن کے ساتھ ہی گزار لوں. الحمدللہ بارک اللہ فیک. اور میں آڈینس کو بھی بتاتی چلوں کہ الحمدللہ قاری حسنین جو ہے وہ عربی پہ بھی ان کا اسپوکن عربک پہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک بہت اچھا عبور ہے. اور ابھی ریسنٹ ہماری رمضان کی جو تھی موٹیویشن یہ اس کی پروموشنل ویڈیوز وہ آپ نے ماشاء اللہ عربک میں بنائی تھی، تو بارک اللہ فیک. قاری طلحہ آپ کی طرف میں آؤں گی اور آپ سے بھی میں اسی سوال کا جواب چاہوں گی کہ پہلے تو آپ اپنے بارے میں اپنے تھوڑا سا بچپن اور اپنی اس جرنی کو ہمارے ساتھ ہمارے آڈینس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اچھا میم، الحمدللہ میرے تقریباً مکمل خاندان جو ہے وہ حافظ قرآن ہے. جیسے میرے تایا ہیں، میرے سب کزنز، اور یعنی پورا خاندان ہی شعبہ تدریس سے جڑا ہوا. الحمدللہ. تو مجھے کچھ شوق تو پہلے بھی تھا، اور آپ کہہ لیں کہ ایک ماحول مجھے دیا گیا. کلاس 5 سے پہلے میرے فادر نے مجھے ایک کمپیوٹر لے کے دیا جس میں پرانی ونڈو 98 تھی، اور اس میں CDs لا کے دیتے تھے مختلف قراء کی، حدر کی لا کے دیتے تھے، کبھی حرم کے کوئی قاری ہیں، مصر کے ہیں. تو وہ سن کے مجھے یاد ہے کہ میں نے حفظ سے پہلے سورہ ضحیٰ یاد کی تھی، اور وہ ایک شیخ ہیں ابو بکر شہاتری، ان کی آواز میں. تو وہ جب میں نے پڑھی تو وہ سن کے، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ میں اس کو بہتر سے بہتر کروں، وہ سن کے میرے والد نے اور میری گھر کے اندر یعنی دوسرے جو عزیز تھے، میں نے ایک تقریب میں وہ پڑھی تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں. الحمدللہ. تو آپ کنونس تھے، آپ خود کنونس ہو گئے تھے یہ بات سن کے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے واقعی بننا چاہیے؟ نہیں، مجھے شوق تو تھا کیونکہ میرے سب کزنز آلریڈی حافظ قرآن تھے. صحیح. تو شوق میرے اندر شروع سے اس چیز کا تھا. ٹھیک ہے. لیکن تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی اس جرنی کو آگے لے کے چلوں. صحیح. الحمدللہ. اس سے آپ کی بات سے، دونوں کی بات سے، یہ پیرنٹس کے لیے میرے خیال سے بڑا ایک اچھا میسج ہے کہ ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے. اور دیٹس ویری ٹرو، کیونکہ جو بچے جس طرح ہم کہیں گے کہ اگر کسی فیملی میں اسپورٹس کا بہت زیادہ اگر رجحان ہو کہ جی اگر پیرنٹس اس فیلڈ میں ہیں، یا اگر کوئی ایسی فیملی ہو جہاں پر بزنس کے اوپر ہر وقت ڈسکشنز چلتی ہوں، تو میرے خیال سے وہ بچے اسی موٹیویشن کے ساتھ پھر بڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی بزنس میں جانا ہے. تو الحمدللہ آپ دونوں کی لائف آپ نے جو شیئر کی اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیونکہ ماشاء اللہ سے بارک اللہ فیک آپ دونوں کے گھر میں ایک ماحول پہلے سے موجود تھا، اور آپ لوگ موٹیویشن جسے کہتے ہیں نا یہی لیتے ہوئے بڑے ہو رہے تھے کہ سب حافظ قرآن ہیں گھر میں، اور ایک سب اس کی طرف جو ہے محنت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے. تو بارک اللہ فیک. اور ماشاء اللہ اس کے بعد سے آپ لوگ پھر کیونکہ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا سب سے پہلے تجوید کے حوالے سے کچھ بات کریں.
آپ لوگ ابھی بھی جب پیرنٹس سے ملتے ہوں گے اور بچوں کا اگر انٹرویو کرتے ہیں یا بچوں کے پیرنٹس کا انٹرویو کرتے ہیں تو میرے خیال سے آپ لوگ بھی یہ چیز فیل کرتے ہیں کہ تجوید کا کانسیپٹ جو ہے اور انڈرسٹینڈنگ شاید ایسا نہیں ہے پاکستان میں، اتنی اویئرنیس نہیں ہے. آپ لوگ اس سے ایگری کریں گے یا ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اکثر پاکستان میں ایسا ہے کہ لوگ اس چیز کا شوق بھی نہیں رکھتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں تو ہم اگر آپس میں بھی بات کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ چاہے اردو یا انگلش بول رہے ہیں تو ہمارا ایکسنٹ بہتر سے بہتر ہو اور بولتے ہوئے کوئی غلطی نہ ہو. بالکل. تو یہ ایسا عظیم کلام ہے کہ میرے خیال میں اس میں تو ہمیں اس کو سیکھنے کے لیے کچھ بہت زیادہ اقدامات کرنے چاہیے، اور ان میں سب سے پہلی چیز تجوید ہے. تو قرآن پڑھنے کے لیے میرے خیال سے جو بہت ہی ضروری چیز ہے وہ تجوید ہے، اور اس کو سیکھے بغیر پڑھنا اور اس کو سیکھ کے پڑھنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے.